الرحمن الرحیم لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم۔ خدا دی راہ تے جے وکنا چاہنا ہے تاں ویچ جندڑی نبی دے نام۔ خدا دی راہ تے جے وکنا چاہنا ہے تاں ویچ جندڑی نبی دے نام تے۔ نبی دے باجوں خدا نہیں ملنا، یقین کر لے تو اس قرآن۔ خدا دی راہ تے جے وکنا چاہنا ہے تاں ویچ جندڑی نبی دے نام تے۔ نبی دے باجوں خدا نہیں ملنا، یقین کر لے تو اس قرآن سے۔ خدا ہے خالق، نبی ہے مالک۔ خدا ہے خالق، نبی ہے مالک۔ نبی ہے قاسم، خدا ہے رازق۔ خدا دی خلقت، نبی دی رعیت، نبی دی شاہی ہے دو جہاں سے۔ خدا دی راستے سے وکنا چاہنا ہے تو ویچ جندڑی نبی دے۔ خدا ہے دیندا، نبی بنیندا۔ خدا ہے دیندا، نبی بنیندا۔ خدا ہے کہندا، نبی کریندا۔ خدا ہے دیندا، نبی بنیندا۔ خدا ہے کہندا، نبی کریندا۔ شرع خدا دی، حکم نبی دا ہے، صاف لکھیا ہے وچ قرآن دے۔ خدا دے راستے جے وکنا چاہنا ہے تے ویچ جندڑی نبی۔ خدا نے کہا حبیب آون تے جو بھی چاہنا ہے وہ اج مناون۔ خدا نے کہا حبیب آون تے جو بھی چاہنا ہے وہ اج مناون۔ تو منگدا ویسے میں دیندا ویسا، یہ وعدہ ہو جائے لامت نہ تے۔ خدا دی راستے جے وکنا چاہنا ہے تے ویچ جندڑی نبی۔ سجنا جے کول کچھ نہیں بجود ندامت، رکھیں سلامت انہاں دی نسبت۔ جے کول کچھ نہیں بجود ندامت، رکھیں سلامت انہاں دی نسبت۔ یہ شان جیسی، مقام جیسی، رفیق ساتوں دعا جہاں سے۔ خدا دی راستے جے وکنا چاہنا ہے تا ویچ جندڑی نبی جناب۔ آج کی اس عظیم الشان کانفرنس میں جو حضور قبلہ عالم حضور امیر شریعت کی زیر صدارت انعقاد پذیر ہے، چند گزارشات بارگاہ حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالی عنہ میں لگوانے کے لیے قرآن مجید فرقان حمید کا جب ہم عقل سلیم کے ساتھ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نتیجہ کھل کر سامنے آ جاتا ہے کہ اللہ کریم نے اپنے پیارے حبیب کو وہ شان بے مثلیت عطا فرمائی ہے کہ اعتراض مصطفیٰ کی ذات پر ہوتا ہے، جواب خدا کی ذات عطا فرمائی۔ اور پھر یہ بے مثلیت محدود نہیں ہے، یہ بے مثلیت حدوں میں بند نہیں ہے، یہ بے مثلیت تھوڑی نہیں ہے، بلکہ اس قدر لامحدود ہے کہ مصطفیٰ کریم تو مصطفیٰ کریم ہے، سرکار کی ذات تو وراء الورا ہے، آقا تو آقا ہے، تاجدار دو عالم تو تاجدار دو عالم ہے، آپ کی عظمت و شان تو وراء الورا ہے۔ قیامت تک آپ کے آنے والے غلاموں کو بھی رب نے یہ شان بخشی ہے کہ جو بھی ان پر اعتراض ہو سکتا ہے، ہر اعتراض کا جواب رب ذوالجلال نے قرآن میں پہلے بیان فرما دیا۔ صاحبان مہربانی ذرا دو چار گلاں کر کے صاحبان عظیم وقار، میں نے کہا سرکار کی شان بے مثلیت کا یہ عالم ہے کہ آپ جو وراء الورا ہیں، آپ کے غلاموں پر بھی جو اعتراض ہوتے ہیں، ہر اعتراض کا جواب رب ذوالجلال نے قرآن میں پہلے بیان فرمایا۔ غلاموں کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جنہوں نے ظاہری حیات 63 سالہ میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کر لیا، اور ایک وہ جنہوں نے ظاہری حیات 63 سالہ میں آپ کا دیدار نہیں کر سکے، یہ قسمت میں نصیب میں نہیں آ سکا۔ ان دونوں قسموں کے غلاموں کی جب سیرت اور عظمت پر دیکھتے ہیں تو رب کائنات کی یہ رحمت دیکھتے ہیں کہ جو دیکھ کے غلام ہوئے ہیں ان کو بھی رب نے یہ شان عطا فرما دی ہے، اور یہ جو سن کے غلام ہوئے ہیں ان کو
کو بھی رب نے یہ شان عطا فرمائی۔ صاحبان محترم، جن نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات 63 سالہ میں آپ کو دیکھ لیا، شریعت میں انہیں صحابی کہتے ہیں، اور جو اس ظاہری زندگی میں آپ کا دیدار نہیں کر سکے، شریعت میں ان کو ولی کہا ہے۔ جو دیکھ کے غلام ہوئے ہیں، جن میں صدیق اکبر آتے ہیں، فاروق اعظم آتے ہیں، سیدنا ذوالنورین آتے ہیں، سیدنا حیدر کرار آتے ہیں، سیدنا بلال آتے ہیں، ان پر لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کیے۔ صدیق اکبر نے معاذ اللہ وہاں اس مقام پہ غلطی کی، اس مقام پہ زیادتی کی، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے معاذ اللہ فلاں مقام پہ زیادتی کی۔ جب لوگوں نے اعتراض کرنے شروع کیے تو رب ذوالجلال نے اپنے حبیب کی محبوبیت کا خیال فرماتے ہوئے اعلان فرما دیا، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اے لوگو، قیامت تک یہ بات اپنے ذہنوں میں منقش کر لو کہ میرے یار کے ان غلاموں پر کبھی اعتراض نہ کرنا۔ یہ وہ غلام ہیں کہ جو مجھ سے راضی ہو گئے ہیں، میں خدا ان سے راضی ہو گیا۔ آپ اگر میرے یار کے ان غلاموں پر اعتراض کرو گے تو وہ ان کی وفا پر اعتراض نہیں ہوگا، میری رضا پر اعتراض۔ تو یہ تو تھے جنہوں نے ظاہری 63 سالہ زندگی میں مصطفیٰ کریم کا دیدار کر لیا۔ اب جنہوں نے اس ظاہری حیات میں نہیں دیکھا، ان کی طرف چلتے ہیں، لوگوں نے ان پر اعتراض کیے، خواجہ اجمیری پر اعتراض کیے، داتا اجمیری پر اعتراض کیے، حضور قبلہ عالم پیر پٹھان پر اعتراض کیے، قبلہ عالم پیر سیال پر اعتراض کیے کہ یہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ نہیں دے سکتے، کچھ نہیں عطا کر سکتے۔ میں نے جملہ پہلے عرض کیا ہے کہ جو سن کے غلام ہوئے ہیں ان پر ہونے والے اعتراضوں کا جواب بھی خدا ہی دیتا ہے، اور جو دیکھ کے غلام ہوئے ہیں ان پر ہونے والے اعتراضوں کا جواب بھی خدا ہی دیتا ہے۔ جب لوگوں نے داتا صاحب پہ، باپا صاحب پہ، حضور قبلہ عالم پیر پٹھان پہ یہ بولنا شروع کیا کہ یہ کچھ نہیں دے سکتے، یہ کچھ نہیں کر سکتے، یہ کچھ نہیں عطا کر سکتے، تو قرآن سامنے آ گیا، کہا نہیں، 11واں پارہ 3 آیتیں واضح فرما دی۔ ان 3 آیتوں میں ان بے مثل لوگوں کی شان کو بھی بیان کر دیا، ان کی پہچان کو بھی بیان کر دیا، اور ان پر خدا کے انعام کو بھی بیان کر دیا۔ صاحبان ذی وقار، میرے سے قبل حضرت قبلہ علامہ علامہ سیالی صاحب نے وہ آیت پڑھی آپ کی خدمت عالیہ میں، آپ حضرات اس آیت کو بارہا سن چکے ہیں۔ یہی 3 آیتیں ہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون، اور نتیجہ کلام ہے لهم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ ان تینوں آیتوں میں رب نے سارے اعتراضوں کا جواب دیتے ہوئے ان بے مثل شخصیتوں کے مقام کو بھی بیان کر دیا ہے، ان کی پہچان کو بھی بیان کر دیا ہے، اور ان پر اپنے خاص انعام کو بھی بیان کر دیا ہے۔ ارشاد ہوا، یہ جو میرے یار کے سچے اور سچے غلام ہو جاتے ہیں، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں پہلی شان میں یہ دیتا ہوں کہ انہیں کوئی ڈر نہیں رہتا۔ صاحبان محترم، فلسفہ پڑھیں، فکر پڑھیں، نظریات پڑھیں، دنیا مانتی ہے کہ یہ سب کچھ ڈر کے دائرے میں ہے، ہر انسان دوسرے سے ڈرتا ہے۔ میں فلسفیانہ باتوں میں نہیں لے جانا چاہتا کیونکہ آپ میرے جیسے سادہ لوگ ہیں، اس لیے سادہ بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے ہاں ہر کوئی دوسرے سے ڈرتا ہے۔ زمیندار اپنی جگہ پہ بڑا آکڑ خان ہے، لیکن جتنا بھی آکڑ خان ہو پٹواری سے ڈرتا ہے، پٹواری جتنا بھی آکڑ خان ہو گرداور سے ڈرتا ہے، گرداور جتنا بھی آکڑ خان ہو تحصیلدار سے ڈرتا ہے، تحصیلدار جتنا بھی طاقتور ہو اے سی سے ڈرتا ہے، اے سی ڈی سی سے ڈرتا ہے، ڈی سی کمشنر سے ڈرتا ہے، کمشنر وزیر اعلیٰ سے ڈرتا ہے، وزیر اعلیٰ وزیر اعظم سے ڈرتا ہے، اور وزیر اعظم جو ہے وہ اقوام متحدہ سے ڈرتا ہے، اقوام متحدہ پھر امریکہ کے صدر صاحب سے ڈرتی ہے، اور امریکہ کا صدر پھر تم جیسے اور مجھ جیسے عام لوگوں سے ڈرتا ہے۔ ہر کوئی ایک دوسرے سے ڈرتا ہے، ہر کوئی ڈرتا ہے۔ اب آئیے فلسفے والوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ تو ہمیں پتا ہے کہ ہر کوئی ڈرتا ہے، اب یہ بتا دو کہ کیوں ڈرتا ہے؟ تو فلسفے والوں نے جواب دیا، ڈرتا اس لیے ہے کہ ہر کسی کے اوپر کوئی ہوتا ہے،
پٹواری اس لیے ڈرتا ہے کہ پٹواری کے اوپر بھی کوئی ہوتا ہے، تحصیلدار اس لیے ڈرتا ہے کہ تحصیلدار سے اونچا بھی کوئی ہوتا ہے، اے سی اس لیے ڈرتا ہے کہ اے سی سے اونچا بھی کوئی ہوتا ہے، اور وزیر اعظم بھی اسی لیے ڈرتا ہے کہ اس سے اونچا بھی کوئی ہوتا ہے۔ رب فرماتا ہے جو میرے یار کے غلام ہو جاتے ہیں لا خوف، یہ نہیں ڈرتے۔ مولا کیوں نہیں؟ فرمایا ڈرتے وہ ہیں جن سے اونچا کوئی اور ہوتا ہے، جو میرے یار کے غلام ہو جاتے ہیں ان سے پھر اونچا ہوتا ہی کوئی نہیں، انہیں میں ساری کائنات سے اونچا بنا دیا کرتا ہوں، ان سے پھر اونچا کوئی نہیں رہ جاتا، ان سے زیادہ عظمتوں والا کوئی نہیں رہ جاتا، ان سے زیادہ مقام والا کوئی نہیں رہ جاتا، یہی ساری کائنات سے اونچے ہو جائے۔ مجھے وقت مختصر اس لیے آگے جانا ہے، دوسرا جملہ بیان فرمایا وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا، انہیں کوئی غم بھی نہیں ہوتا۔ مولا تیرے پیارے بندوں، تیرے نبی کے غلاموں کے بھائی نہیں مرتے، ان کے دوست نہیں مرتے، ان کے رشتہ دار نہیں مرتے، ان کو غم کیوں نہیں ہوتا؟ مولا غم ہونا چاہیے، یہ فطری بات ہے، انسان کو کچھ ملے تو خوشی ہوتی ہے، کچھ جائے تو غم ہوتا ہے۔ مولا کیا تیرے پیارے بندوں کے سینوں میں دل نہیں ہوتا؟ جس سینے میں بھی دل ہے اسے تو غم ہوتا ہے۔ تو رب فرماتا ہے دل تو ہوتا ہے لیکن ان کا دل جو ہے وہ غموں کا احساس کرنے کے لیے نہیں، یار کا دیدار کرنے کے لیے مصروف ہے۔ آپ پوچھ سکتے ہیں مشہدی شاہ رنگے کتابت میں جملہ کہہ گیا، دلیل کوئی نہیں تیرے پاس، تو قبلہ میں کہا کرتا ہوں سنیوں تم فخر کرو، تمہارا عقیدہ روایتوں سے نہیں بنا، تمہارا عقیدہ قرآن کی آیتوں سے بنا۔ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن اس بات کی دلیل کیا ہے؟ تو سورہ یوسف ہے، قرآن بیان فرماتا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب زلیخا نے کہا کہ آپ ان کے سامنے سے گزر جائیے، حضرت یوسف علیہ السلام سامنے سے گزرے، آپ نے بارہا یہ جملہ سنا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن، مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا اور اپنے ہاتھوں کو کاٹ لیا، اپنے ہاتھوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر لیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہاتھوں کا کٹنا غم ہے یا نہیں، ہاتھوں کا کٹنا دکھ ہے یا نہیں؟ اب جب ہاتھ کٹ گئے تھے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے تھے تو فطری بات تو یہ تھی کہ وہ واویلا کرتی اور پیٹتی، ہائے ہم محتاج ہو گئی، ہائے ہمارے ہاتھ کٹ گئے، ہائے غم آ گیا، ہائے تکلیف آ گئی۔ لیکن پورا قرآن پڑھ لیجیے، مصر کی عورتیں ہاتھ کاٹ کے بھی اپنے غم کا احساس نہیں کرتی، یوسف کا اعلان کرتی رہتی ہیں، تعریف حسن یوسف کرتی رہتی ہیں۔ مقام فکر یہ ہے، مقام نتیجہ یہ ہے کہ ہاتھ کٹے تو غم کیوں نہیں ہوا؟ تو نتیجہ یہ ملتا ہے ارے مصر کی عورتوں کو غم کا احساس نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کی آنکھوں میں یوسف مصری کا حسن ہوتا ہے۔ ارے حضور شیخ الاسلام کو بھی چاہے جتنی بھی کوئی ظاہری تکلیف آ جائے، چاہے جتنی بھی کوئی ظاہری مصیبت آ جائے، چاہے جتنا بھی کوئی ظاہری صدمہ آ جائے، کبھی غم نہ ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ شیخ الاسلام کی آنکھوں میں یوسف مصری کا دیدار نہیں ہوتا تھا، مدینے والے کا دیدار تھا۔ مدینے والے کا دیدار ہو رہا ہوتا تھا۔ اب جن حضرات نے حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کی ہے، یہ بات حلفیہ طور پہ کہہ سکتے ہیں، جس نے ایک دفعہ بھی اس مرد بے مثال کی آنکھوں میں جھانک کے دیکھا ہے، وہ حلف اٹھا کے کہہ سکتا ہے کہ خدا کی قسم اس کی آنکھیں خاموشی کی زبان میں ہر آنے والے پر یہ واضح کر رہی تھی کہ یہ آنکھیں اغیار کے لیے نہیں بنی، یہ تو مصطفیٰ کے دیدار کے لیے بنی۔ محترم وقت مختصر ہے اس لیے آگے جانا ہے۔ آگے رب کریم نے ارشاد فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ جو شان والے ہیں، یہ جو مقام والے ہیں، یہ جو عظمت والے ہیں، ان کی بات سن کے کسی فراڈیے کے ہاتھوں میں نہ آ جانا۔ تمہیں پہچان بھی بتا دیتا ہوں، مولا کیا فرمایا الذین آمنوا، ان کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ ایمان والے ہیں۔ اب ہمارے ہاں بڑا مسئلہ ہے، کوئی کہتا ہے ایمان اس چیز کا نام ہے، کوئی کہتا ہے ایمان اس چیز کا نام ہے، کوئی کہتا ہے ایمان اس چیز کا نام ہے، کوئی کہتا ہے ایمان لٹوں اور لوٹوں کا نام ہے، کوئی کہتا ہے ایمان بستروں کا نام ہے۔ ہم ان جھنجٹوں میں نہیں پڑتے، ہم ان اختلافات میں نہیں پڑتے، ہم ان تنازعات میں نہیں پڑتے، اللہ کے رسول سے پوچھ لیتے ہیں۔ اللہ کے رسول آپ فرمائیے ایمان کس چیز کا نام ہے؟ تو سرکار نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ
लिन्नासि अजमईन। लोगों, ईमान झुके और कुब्बे का नाम नहीं, दस्तार और गुफ्तार का नाम नहीं, ईमान मुझ मदीने वाले की मोहब्बत का नाम। साहिबान मोहतरम, पहली निशानी विलायत की क्या है कि रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह की मोहब्बत हो, रसूलुल्लाह का प्यार हो। दूसरी निशानी वकानू यत्तकून, और हर वक्त तकवा। लोग कहते हैं दूसरी निशानी तकवा, नहीं, कानून का तर्जमा नहीं करते। कानून का तर्जमा हमेशा तकवे वाले हो। क्या मतलब? अल्लाह जानता था कि 14वीं सदी में ऐसे लोग भी आएंगे कि बरसरे स्टेज और होंगे, घर में जाकर कुछ और होंगे, मुरीदों में तो अल्लाह अल्लाह हो रही होगी और घर जाकर डिशें लगा के बैठे होंगे। रब ने पहले वादे फरमा दिया, उनके जाल में ना आना, आना तो मेरे यार के गुलाम शेखुल इस्लाम की बारगाह में आना, कि जो स्टेज पे बैठा होता था तब भी मुस्तफाई के गीत गा रहा होता था, घर में बैठा होता था तब भी मुस्तफा ही के गीत गा रहा। साहिबान मोहतरम, हमेशा तकवा। अब जुमले तकवा पर एक जुमला समाप्त फरमा लीजिए कि तकवा किस चीज का नाम है। तो हज़रत मुजद्दिद नफ़सानी फरमाते हैं, लोगों, तकवा और किसी चीज का नाम नहीं, तकवा मदीने वाले की सुन्नत का नाम। अब ये दोनों निशानियां, दोनों पहचाने एक तरफ रखें, हुजूर शेखुल इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत एक तरफ रखें। पहली निशानी है मोहब्बत रसूल, दूसरी निशानी है सुन्नत रसूल। गोया अल्लाह ने वली की पहचान ये बताई कि वली वो होता है जिसके मुंह पर नामे मुस्तफा होता है, दिल में मकामे मुस्तफा होता है। वली वो होता है जिसके मुंह पर फरमाने मुस्तफा होता है, दिल में फैजाने मुस्तफा होता है। या मजीद सादा कर दूं तो रब ने पहचान ये बताई, अरे वली वो होता है जिसके तन पे भी मुस्तफा की तस्वीर होती है, जिसके मन में भी मुस्तफा की तस्वीर होती है। ये दोनों निशानियां अलहदा रख और हुजूर शेखुल इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सीरत सामने रख तो मैदान मोहब्बत में भी बेमिसाल नजर आते हैं, मैदान सुन्नत में भी बेमिसाल। मुझे तफसीरात में नहीं जाना, मैदान मोहब्बत पर सिर्फ वही एक जुमला अर्ज करूंगा कि मदीना शरीफ है, अपने कफन को बिछा कर इस बात का ऐलान फरमाते हैं, ऐ मेरे दोस्तों कफन को बिछा दो, शायद मदीने वाले के पाक शहर के कुत्ते के कदमों की धूल से नसीब हो जाए। अब इस तरह मुंह मोहब्बत पर तबसरा नहीं कर सकता और सुन्नत के लिए मैं जुमला अर्ज करूंगा। हजूर अमीर शरीयत गवाह है, आप खुद फरमाया करते हैं हजूर शेखुल इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की एक एक अदा जिंदगी की तो सुन्नत मुस्तफा ही थी। आखिर वक्त में हजूर शेखुल इस्लाम ने जो वसीयत फरमाई, अगर उस पर गौर कर लिया जाए तो ये मसला निहायत निकल कर सामने आ जाता है। हजूर शेखुल इस्लाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने बेमिसाल बेटे को फरमाया, बेटा जब मुझे कब्र में रखा जाए तो ये मिसवाक मेरे सीने पे रख देना, खुदा की बारगाह में जाके हाजिर होके कहूंगा, मौला और तो कुछ नहीं लाया, बस तेरे यार की ये सुन्नत लगी। साहिबान मुहतरम, देखें शान में भी बेमिसाल, पहचान में भी बेमिसाल। अब आखिरी जुमला सुन लीजिए, अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह। ये जो इंसानों वाले होते हैं, ये जो हर आदाब मुस्तफा की इत्तिबा करने वाले होते हैं, ये जो आंखों में जलवा मुस्तफा को मस्त आंखों में जलवा मुस्तफा को महक करने लेने वाले होते हैं, हर वक्त आंखें उनकी सरकार के दीदार में महक होती है, इन लोगों को मैं इनाम ये देता हूँ कि लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह। इस जहान में भी मैं इन्हें मकाम बुशरा अता कर देता हूँ, अगले जहान में भी मैं इन्हें मकाम बुशरा। साहिबान मोहतरम, सिर्फ 3 माने बुशरा के ज्यादा से ज्यादा 3 मिनट में पेश करते आपसे इजाजत लेना चाहता हूँ। साहिब तफसीर रूहुल मानी अल्लामा सैयद महमूद आलूसी, ये इतना अजीम मुफस्सिर है कि किसी शख्स ने इस पर, इसकी इल्मियत पर, इसकी तहकीक पर, मज़ाहिब और मसालिक के इख्तिलाफ के बावजूद इसकी किसी बात पर उंगली नहीं उठाई। हजरत अल्लामा आलूसी बयान फरमाते हैं कि बुशरा के 3 माने हैं। पहला माना है अस्सनाउल हसन, बेहतरीन तारीफ। अल्लाह फरमाता है लहुमुल बुशरा फिल हयात दुनिया व फिल आखिरह। ऐ लोगों जो मेरे यार की तारीफ करते करते अपनी जिंदगी बिता देते हैं तो लहुमुल बुशरा, मैं उनको भी बेतज़किरा नहीं छोड़ता, मैं उनको इस मकाम पर पहुंचा देता हूँ कि इस जहान में भी उनकी अच्छी तारीफ होती रहती है, अगले जहान में भी उनकी अच्छी तारीफ।
صاحبان محترم بات پہلے سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن جب حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھتے ہیں اور آپ کے وصال پاک کے بعد کے حالات دیکھتے ہیں اور حضور امیر شریعت کا یہ بیان ہر وقت میرے کانوں میں گونج رہا ہے کہ اتنے سال ہو گئے حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال پاک ہوئے ہوئے آج تک ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جس دن میں شیخ الاسلام کی یاد میں کوئی کانفرنس ہونے سے نہیں۔ صاحبان محترم جب یہ رنگ دیکھتا ہوں، جب یہ منظر دیکھتا ہوں تو سوچتا ہوں مولا یہ کیا وجہ ہے؟ پہلے بھی لوگ اسی کا نام لیتے تھے، اب بھی لوگ اسی کی تعریفوں میں مصروف ہیں، جنگ والے بھی اس کی تعریف کرتے ہیں، سرگودا والے بھی اسی کی تعریف کرتے ہیں، پنجاب والے بھی اسی کی تعریف کرتے ہیں، سندھ والے بھی اسی کی تعریف کرتے ہیں۔ مولا کیوں کرتے ہیں؟ تو قرآن کی یہ آیت مجھے جواب دیتی ہے مشہدی شاہ تو نہیں جانتا، لوگوں نے اپنا نصیب بنانا ہے اور خدا نے اپنا کیا ہوا وعدہ نہیں بنانا۔ دوسرا معنی جو علامہ آلوسی نے بیان کیا فرمایا محبت الناس، بشرا کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جو مصطفیٰ کی محبت میں قربان ہو جاتا ہے لوگ اس کی محبت میں قربان ہو جاتے ہیں، لوگ اس پہ فریفتہ ہو جاتے ہیں، اور نہ صرف اس پہ بلکہ اس کی ہر ادا پہ فریفتہ، اس کی ہر نسبت پہ فریفتہ، اس کی گلیوں میں فریفتہ، اس کے شہر پہ فریفتہ، اس کی گلی میں چلنے والے کتوں پہ فریفتہ، اس کے راستے سے گزرنے والوں پہ فریفتہ۔ میں سوچا کرتا ہوں یارو اس پہ کیوں فریفتہ ہوتے ہو؟ تو جواب لہم البشریٰ دیتا ہے مشہدی شاہ تو نہیں جانتا، لوگوں نے تو یہ کام کر کے اپنا نصیب بنانا ہے اور خدا نے یہ کام کروا کے اپنا کیا ہوا وعدہ کرنا۔ صاحبان محترم تیسرا معنی جو علامہ آلوسی نے بیان کیا فرمایا تیسرا معنی یہ ہے کہ اللہ کریم کی طرف سے اس بندے کو یہ بشارت ہوتی ہے ان اللہ قد غفر لک ومن معک، اے میرے پیارے حبیب کے پیارے غلام خدا نے تجھے بھی شان مغفرت عطا فرما دی ہے، تیرے ساتھیوں کو بھی شان مغفرت، تجھے بھی شان مغفرت و بخشش عطا فرما دی ہے اور تجھے تیرے ساتھیوں کو بھی یہ شان عطا کر دی ہے۔ اب ان سے بھی کوئی پوچھ گچھ نہیں ہوا کرتی۔ میں اس ممبر پہ بیٹھ کے تمام تر صداقتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، اس ممبر کی تمام تر عظمتوں کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات حلفیہ طور پہ کہہ سکتا ہوں کہ یقیناً حضور شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقام بشریٰ کی رب نے بے مثل تاجداری عطا فرمائی تھی۔ تبھی تو آپ اپنے چھوٹے بھائی سے کہ جب جمعہ پڑھایا جا رہا تھا اور مولوی صاحب کہہ رہے تھے دوزخ کی آگ بڑی شدید ہے، پل صراط جو ہے وہ بڑی باریک ہے، گزرنے کا کوئی ساتھ نہیں ہے، تو شیخ الاسلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا کے فرمانے لگے گھبرانے کی کیا ضرورت ہے، میں اپنے مریدوں کو نسوار کی بیویاں میں نہیں کر پاتا۔ ابھی تو کہہ دیا تھا نا کہ رب کا وعدہ تھا لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اے میرے پیارے حبیب کے پیارے غلام میں نے تجھے بھی یہ شان عطا کر دی ہے، تیرے غلاموں کو بھی شان عطا فرما دی۔ آخری جملہ اور آخری فکرہ جو قرآن نے بشریٰ کا معنی کیا وہ چوتھے پارے میں کیا فرمایا وما جعلہ اللہ الا بشریٰ لکم، لوگوں بشریٰ کا معنی ہے دل جوئی کرنا، دل جوئی کرنا، دل جوئی کرنا۔ اب یہ معنی لے کر اس آیت کا ترجمہ سن لیجئے اور اجازت دیجئے، رب فرماتا ہے لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، لوگوں میرے شیخ الاسلام کو، پیر پٹھان کو، قبلہ عالم غریب نواز کو کبھی عام نہ سمجھنا۔ رب اعلان فرماتا ہے لوگوں میرے یار کے ان بے مثل غلاموں کو کبھی عام نہ سمجھنا، یہ اس قدر شان والے ہیں کہ میں احکم الحاکمین ہو کے، رب العالمین ہو کے، خالق کل ہو کے، مالک کل ہو کے، رازق کل ہو کے، معبود کل ہو کے اس جہان میں بھی ان کی دل جوئی کرتا ہوں، اگلے جہان میں بھی ان کی دل جوئی۔ دلجوئی تھوڑا سا موٹا لفظ ہے، دلجوئی کا بھی ترجمہ کر دوں، دلجوئی کا مطلب ہوتا ہے وہ کرنا جو ان کا دل چاہتا ہے، جو ان کا دل چاہتا ہے۔ گویا قرآن یہ اعلان کر رہا ہے لوگوں انہیں عام نہ سمجھنا، رب العالمین احکم الحاکمین ہو کے، خالق کل ہو کے، مالک کل ہو کے، رازق کل ہو کے اعلان فرما رہا ہے لوگوں اس جہان میں بھی میں وہی کرتا ہوں جو ان کا دل چاہتا ہے اور اگلے جہان میں بھی وہی کرتا ہوں جو ان کا، اس جہان میں ان کا
دل چاہتا ہے کہ بارش عطا کر دی جائے، وہ بارش ہو جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ یہ بدرہ جو ہے یہ ولی بن جائے، ولی بن جاتا ہے۔ ارے دل چاہتا ہے حضور شیخ الاسلام غریب نواز کا کہ چلتی بارش رک جائے تو فوراً رک جاتی ہے۔ دل چاہتا ہے کہ فلاں آیا ہوا شخص جو ہے وہ ولی بن جائے، ولی بن جاتا ہے۔ سوچا کرتا تھا کیوں بن جاتا ہے؟ وہ بشرا جواب دیتا ہے، مشہدی شاہ قرآن میں اعلان ہے، رب یہاں بھی وہی کرتا ہے جو ان کا دل چاہتا ہے، اگلے جہان میں بھی وہی کرے گا جو ان کا دل چاہے گا۔ اس جہان میں مریدوں کی بہتری مانگے تو بھی رب عطا فرما دیتا ہے، اور اگلے جہان میں بھی میرے اور تیرے جیسوں کے لیے بخشش مانگے تو رب کا وعدہ ہے حبیب میں وہی کروں گا جو تمہارا دل چاہے گا۔ دعا فرمائے رب تعالیٰ ہمیں حضور شیخ الاسلام کی غلامی میں دلائے، اسی غلامی میں مرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور میں نے جو گزارشات کی ہیں ان میں کوئی لفظ یمان بھی غلطی ہو گئی تو مولا اپنے پیارے حبیب کا صدقہ مجھے اور آپ کو اللہ دے بندے نہ اینو ہلاک پتہ نہیں چسکے پیا بیٹھا جٹ وچ تھوڑا مار اینو ماری کوئی صحیح لگدے تے یار میرا دھیان ادھر تے نہیں کیوں پتہ لگدا ہن کی ہو گیا میرے بھائی تو بھائی رہو نا آرام نال گلا کرتا تو سن کے میں بھائی بیٹھا رہا اللہ بندہ بیٹھا بھائی بیٹھ جاؤ تشریف رکھیں اور حضور امیر شریعت کا بیان عالی شان توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ تمام احباب کی خدمت میں ہے کہ تشریف رکھیں، کوئی آدمی کھڑا نظر نہ آئے، یہ نظم و ضبط کے خلاف ہے، لہذا آپ کے فرامین کو غور سے سنیں اور اپنے دلوں میں اور اپنے ذہنوں میں اس کو محفوظ رکھیں اور ان پر عمل کرنے کی بھی کوشش کریں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ حضور پیر سیال کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے اور آپ کے فرمان پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پیر سیال أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إن أولياء الله لا خوف